جب امام مہدی علیہ الرحمت کے ہاتھ پر ابدال، اولیاء اور عرب کے لوگ اور بہت سارے دیندار لوگ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام مہدی کا لشکر تیار ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ حال سن کر عیسائی لوگ شام کے علاقے کے اندر جمع ہو کر اپنے افواج کو جمع کریں گے اور ہر طرف سے لوگوں کو جمع کر کے امام مہدی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے 70 جھنڈے ان کے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار کی افواج ہوگی جو امام مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گی۔ امام مہدی علیہ الرحمت مکۃ المکرمہ کے اندر بیعت کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لے جائیں گے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے، اور حاضری دینے کے بعد پھر اس فوج کے مقابلے کے لیے جو عیسائیوں نے جمع کر رکھی ہوگی شام کے اندر، ان کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور راستے میں دمشق کے علاقے کے اندر سب سے پہلی مرتبہ آپ کا وہاں پر مقابلہ ہو۔ دمشق کے علاقے میں پہنچ کر حضرت امام مہدی علیہ رحمت عیسائیوں سے مقابلہ کریں گے۔ امام مہدی علیہ رحمت کی فوج یہاں پہنچ کر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک تو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گی اور 2 گروہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ایک گروہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے گروہ کو اللہ رب العزت فتح یابی نصیب فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ رحمت دوسرے دن پھر اس علاقے کے اندر مقابلہ کریں گے اور آپ کے ساتھ باقی ماندہ افواج بھی شہید ہو جائے گی۔ تیسرے روز پھر آپ مقابلہ کریں گے، جو آپ کے ساتھ اور فوج ہوگی وہ بھی شہید ہو جائے گی۔ چوتھے روز میں جو آپ کے جہاں پر آپ پڑاؤ ڈالیں گے، جہاں آپ رہیں گے، وہاں جن سپاہیوں کے، جن لشکر کے، جن افراد کی ذمہ داری اس جگہ کی حفاظت کرنی ہوگی، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کو لے کر آپ جائیں گے اور آپ عیسائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ عیسائی بھاگ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے اور اس دن آپ فتح یاب ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رحمت جب یہاں فتح یاب ہوں گے تو فتح یابی کے بعد امام مہدی علیہ رحمت مال غنیمت کو لے کر تقسیم فرمائیں گے، لیکن اس مال غنیمت کی تقسیم سے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت خاندان کے خاندان جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور کم افراد بچیں گے، تو ان کو اس مال غنیمت کی وجہ سے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ رحمت دیگر فرائض کی طرف، حقوق اللہ اور دیگر انتظامی امور کی طرف متوجہ ہوں گے اور انتظامی امور کا سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ انتظامی امور نظم و نسق کو درست کرنے کے بعد امام آپ قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور بحیرہ روم کے راستے سے آپ اپنے فوج کو بھیجیں گے اور وہ استنبول کے علاقے کو فتح فرمائیں گے، وہاں کے دیوار اور یہ ساری چیزوں کو گرا کر یہاں سے یہ فوج فتح یاب ہوگی۔ فتح یاب ہونے کے بعد یہ جتنا کچھ عرصہ ہے امام مہدی علیہ رحمت کے ظاہر ہونے کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد سے اب تک کا جو عرصہ ہے یہ 6 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کچھ جنگوں میں، کچھ انتظامی امور نظم و نسق کو صحیح کرنے میں۔ اسی دوران امام مہدی علیہ الرحمت انتظامی امور اور دیگر کاموں کے اندر مصروف ہوں گے کہ ایک افواہ یا جھوٹی افواہ، ایک خبر پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا۔